لوگوں کو، مسلم ممالک کو اکٹھا کر کے ایک واضح میسج بھی دیں اور اقدام بھی کریں۔ اس وقت جو شہر میں صورتحال ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک ضمنی انتخاب 5 نومبر کو ہونے جا رہا ہے۔ وہ ضمنی انتخاب میں سے کچھ سیٹیں وہ ہیں جس میں جو ہمارے میئر صاحب، قبضہ میئر صاحب اور ڈپٹی میئر صاحب یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پورا پروسیس جس میں انہوں نے قبضہ کر کے میئرشپ لی اور یہ پورے ہسٹری بن گئی۔ کل بھی کاکڑ صاحب جب لمز کے اسٹوڈنٹس کے سامنے بیٹھے ہیں، وہاں اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کیا ہے کہ جس طرح آپ نے کراچی میں میئر کا انتخاب کرایا ہے کہ اکثریت کو اقلیت میں بدلا ہے، تو کیا آپ آئندہ ایسا ہی انتخاب کرانے جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک ان کے لیے لعنت اور گالی بن گئی ہے، الیکشن کمیشن کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، قبضہ کرنے والے میئر کے لیے۔ یہ ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ جو ان کا تعاقب کر رہی ہے، کرے گی، اور ان کو رسوا کرنے کا سبب بن گئی ہے۔ انہوں نے جمہوریت کو رسوا کیا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ پوری دھاندلی ہوئی، اور اس سے پہلے یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے پروسیس کے دوران بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہوا 15 جنوری کو، میئر کا انتخاب ہوا 15 جون کو، اور مئی میں انہوں نے قانون پاس کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب بغیر کونسل کا ممبر بنے بھی میئر بن سکتا ہے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والے بلاول صاحب، آپ نے یہ لیول پلینگ فیلڈ کراچی والوں کو دی، اور آپ پیراشوٹرز کو میئر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس پر عدالت میں کیس کیا ہوا ہے، اور میں عدالت عالیہ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب اس کیس کو کیے ہوئے بھی 3-4 مہینے ہو گئے۔ یہ کیسا ہمارا نظام ہے کہ جس کا تعلق کراچی کی پوری صورتحال، 3.5 کروڑ انسانوں کا شہر ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اس کے مینڈیٹ کی بحالی کا معاملہ ہے، اور اس کے اوپر عدالتیں ڈیٹ پہ ڈیٹ دیے چلی جا رہی ہیں۔ میری توقع ہے کہ ہم ارجنٹ ہیئرنگ کی ڈیٹ وہ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی، اور عدالت اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، آبویس بات ہے کہ یہ قانون پاس ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک غلط قانون ہے، جعلی قانون ہے، یہ شبخون مارنے والا قانون۔ پھر اس پر بھی بس نہیں ہوئی ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن نے کراچی میں کسی کو بھی، پورے سندھ میں کسی کو بھی حق نہیں دیا کہ وہ اپنے ٹاؤنز کے علاوہ چیئرمین کا الیکشن لڑ سکے۔ اور باقاعدہ جب لوگوں نے سوال کیا تو اس کے جواب میں ان کی طرف سے وضاحت آئی، لوکل باڈیز کی طرف سے بھی، اور الیکشن کمیشن کو ایڈریس کیا گیا۔ وہ وضاحت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس وضاحت میں تھا کہ اپنے ٹاؤنز کے علاوہ کوئی بھی نہیں لڑ سکتا۔ لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب، جن کے لیے ایک انتظام یہ کیا گیا کہ ان کے لیے پہلے قانون سازی کی گئی، جعلی قانون بنایا، کالا قانون بنایا، پھر اس کے بعد ان کے لیے یہ انتظام کیا کہ ان کو حق دیا کہ وہ ابراہیم حیدری سے بھی لڑ سکتے ہیں، کہیں اور سے بھی لڑ سکتے ہیں، اور گزری سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ اب ابراہیم حیدری سے انہوں نے، اس پہ بھی بس نہیں ہوئی، ابراہیم حیدری میں تو ویسے ہی جیت جاتے، ظاہر سی بات ہے، پورا عمل یرغمال ہے، وہاں تو کسی کو کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے۔ پچھلے الیکشنوں میں بھی انہوں نے خواتین تک کو اغوا کیا تھا جاموٹوں نے۔ وڈیرا شاہی اور فسطائیت کا بدترین نظام ہے، اور یہ سارے جو وڈیرے ہیں، چاہے وہ عمر باب چانڈیوں کے خاندان کو قتل کرنے والے ہوں، ناظم جوکھیوں کو قتل کرنے والے ہوں، چاہے وہ شاہ زیب خان کو قتل کرنے والے شاہ رخ جتوئی ٹائپ کے وڈیرے ہوں، یہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر یہ وڈیرا شاہی جو پیریفریز ہیں، ابراہیم حیدری جیسی جگہ ہے، وہاں پر کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ شہزادے ایسے تھے کہ جن کو ان اپوز آنا تھا، اس لیے جتنے لوگ تھے ان کے کسی کے پروپوزر سیکنڈر کو اغوا کر لیا، اور زبردستی طاقت کے ذریعے سے اس کو، جس نے اپنا شناختی کارڈ دیا، جس نے اپنے سائن کیے، جس نے کاغذ جمع کروائے، اس سے بیان دلوایا کہ جناب ہم وڈرا کرتے ہیں، اور ہم نے تو کیا نہیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا۔ تو یہ جو بدترین فسطائیت کے ذریعے سے مرتضیٰ وہاب صاحب، جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں، اور اب اس وقت جو ہے وہ انہوں نے ان اپوز اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا، اور عوام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ابراہیم حیدری گئے۔ تو عوام کون سے عوام ہیں جن کا شکریہ ادا کرنے گئے؟ وہ تو الیکشن سے پہلے ہی، تو یہ اس کے خلاف بھی ہم نے کیس کیا ہوا ہے، اس اغوا کے خلاف۔ پھر یہ پورا عمل کہ وہ اپنی جگہ کے علاوہ بندہ نہیں لڑ سکتا، یہ کیسے ان کو حق ملا؟ اس پر کیس کیا ہوا ہے، اینی پرسن والے قانون پہ کیس کیا ہوا ہے۔ ہم نے نادرا کو درخواست، وہ نوٹس دیا ہوا ہے کہ کیسے ایک آدمی جو کہتا ہے خود اپنی زبان سے کہ میں ڈی ایچ اے کا رہائشی ہوں، اور وہ آدمی گزری میں اپنا شناختی کارڈ بنواتا ہے، کس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر اس کا شناختی کارڈ بنا ہے؟ اس نے کوئی چیز خریدی ہے یا کسی کرائے کا ایگریمنٹ ہے؟ کس بنیاد پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ میں پتہ درج کروا کے وہاں ووٹ ڈالا؟ گویا جو آپ کینٹونمنٹ بورڈ میں اور رہتے ہوئے کراچی میں الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے تھے،
آپ نے ایک جال سازی کر کے اپنا نام درج کروایا. اتنا جعلی قسم کا میئر, اتنا قبضہ قسم کا میئر, اتنا فراڈ قسم کا میئر, شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں. اور ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ان کو سپورٹ کر رہا ہے الیکشن کمیشن. تو یہ جو بائی الیکشن یا اس سے پہلے جو قبضہ میئر والا الیکشن ہوا تھا, جس پہ قبضہ کیا گیا تھا, وہ بھی مرتضی وہاب صاحب نہیں لڑے تھے, وہ راجہ سکندر سلطان صاحب اور اعجاز انور چوہان صاحب نے جیت کر دیا ہے ان کو. یہ ہے ہمارا الیکشن کمیشن. اور اس وقت بھی جو ضمنی انتخاب 5 نومبر کو ہو رہا ہے, وہ مرتضی وہاب صاحب نہیں لڑ رہے, اعجاز انور چوہان صاحب لڑ رہے ہیں جماعت اسلامی سے اور دوسری پارٹیوں سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے. اس لیے کہ اگر ان ساری چیزوں کے باوجود بھی الیکشن کو نہیں روک رہے, ہم تمام چیزیں بتا رہے ہیں, اگر نہیں روک رہے تو اعجاز انور چوہان تو پیپلز پارٹی کی اے ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں, ان کا ورکر بن کے کام کر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک طرف ضابطہ اخلاق بنائیں اور کہیں کہ کوئی چیئرمین, وائس چیئرمین, میئر, ڈپٹی میئر کسی الیکشن مہم کا حصہ نہیں بن سکتا, اور میئر کا ٹائٹل رکھتے ہوئے سارے کام بھی جاری ہیں, مہم بھی چل رہی ہے اور ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, اور اعجاز انور چوہان پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا اور کارکن بن کر سپورٹ کر رہا ہے اس قبضے کو. کیسے ممکن ہے؟ کون سا الیکشن ہے؟ یہاں پر فراڈ ہو رہا ہے سب کچھ. تو الیکشن کمیشن تو خود ملوث ہے اس غیر قانونی کام میں, پوری طرح سے ملوث ہے. جمہوریت میں شب خون مار رہے ہیں, تنخواہ ہمارے ٹیکسوں سے لیتے ہو, تم پارٹی ورکر بنتے ہو, شرم بھی نہیں آتی ان کو. اس لیے اس پورے عمل میں ہم عدالتوں میں اور عدالتوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اب پھر اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ اگر عدالتیں بھی اپنا کردار ادا نہیں کریں گی, اگر میری آواز ان ججوں تک پہنچے تو پہنچنی چاہیے, یہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کی آواز ہے کہ آپ فیصلہ کریں میرٹ کی بنیاد پر, ورنہ تاثر پھر آپ کے بارے میں بھی یہی ہوگا کہ آپ کے فیصلے بھی پارٹیاں دیکھ کر ہوتے ہیں, آپ کے فیصلے بھی لوگ دیکھ کر ہوتے ہیں, وکیل دیکھ کر ہوتے ہیں, آپ کے فیصلے بھی طاقتوروں کو دیکھ کر ہوتے ہیں. یہ تاثر بڑھ رہا ہے اس ملک میں. اس تاثر کی نفی کر سکتا ہے سندھ ہائی کورٹ اگر میرٹ کی بنیاد پر, قانون کی بنیاد پر, آئین کی بنیاد پر فوری فیصلہ کریں. 4-5 کیسز ہیں آپ کے پاس موجود ہیں. میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں اور اس بینچ سے مطالبہ کرتا ہوں جس کے پاس یہ کیس لگے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے لوگوں کو انصاف دیں. اور یہ جو ٹالم ٹولی والا معاملہ ہے, اس سے ظالموں کو اور قابضوں کو فائدہ ہوتا ہے, جابروں کو اور طاقتوروں کو فائدہ ہوتا ہے. عدالت اور اس کے انصاف کی دھجیاں بھی اڑتی ہیں اور جمہوریت پہ بھی شب خون پڑتا ہے. اس لیے یہ پورا عمل ایک شفاف عمل ہونا چاہیے. اس وقت شہر میں جو کرپشن کا دھندا چل رہا ہے, آرمی چیف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم سسٹم کو پکڑیں گے. اب یہ سوالیہ نشان ہے کہ آرمی چیف کے بعد بھی اگر سسٹم کام کر رہا ہے تو پھر ان بیانات کے کیا مقصد ہوتے ہیں؟ اس وقت ایس بی سی اے میں کرپٹ ترین افسروں کو لا کر رکھا گیا ہے, کرپٹ ترین افسروں کو. اس سے سسٹم پکڑا جائے گا؟ ایک آدمی یونس ڈھاگا, اس کی فائنانس منسٹری تبدیل کر دی وزیر اعلیٰ صاحب نے. وزیر اعلیٰ صاحب شریف النفس بھی ہیں, اچھا ٹریک ریکارڈ ہے, لیکن اگر کام پیپلز پارٹی کا کر رہے ہیں تو شکایت تو ہم کریں گے نا ان سے. کس کو تکلیف ہو سکتی تھی ان کے فائنانس منسٹر بننے سے؟ پیپلز پارٹی کو ہو سکتی تھی. اور پھر جو افسران کا تقرر ہو رہا ہے اور جس طرح سے تمام جگہوں پہ پوسٹنگز ہو رہی ہیں زیادہ تر, وہ تو ساری پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہو رہی ہیں. کائے کا سسٹم پہ ہاتھ پڑا ہے؟ تو یہ تو سب مل جل کر لوٹ رہے ہیں صوبے کے عوام کو. تو وزیر اعلیٰ صاحب, آپ کی خدمت میں ہم نے چیزیں پیش کی تھیں. ہم نے آپ سے عرض کیا تھا آپ جسٹس ہیں, ریٹائرڈ, آپ کی اچھی شہرت ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت تمام اداروں کو ڈیوالو ہونا چاہیے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو یو سی اور ٹاؤنز کی سطح پر ڈیوالو ہونا چاہیے. ڈیوالو کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسفر آف پاور ہے. ٹرانسفر آف پاور کا مطلب محض ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہے, بلکہ اختیارات کو اس طرح منتقل کریں کہ مالیاتی, سیاسی اور انتظامی اختیار لکھا ہوا ہے آئین میں اور لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نے عمل نہیں کیا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کوئی نہیں روکتا اس پر عمل کرنے سے, اور آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن بن رہے ہیں. یہ بتائیں ہمیں کہ جو کلک کے پیسے ہیں, میرے پاس یہ پورے ریکارڈ موجود ہیں, 67,000 ملین روپیز, 67 ارب روپے, اس کا یہ کلک ہے.
प्रोजेक्ट, जिसमें से ये कहते हैं कि 4,000 मिलियन यानी 4 अरब रुपए के काम मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे पास वो लिस्ट मौजूद है जिसको हमने पॉइंट आउट भी किया है कि इसमें से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हुए ही नहीं है और इसमें दर्ज हो गया कि हो गए, और ये बराह रास्त मुर्तजा वहाब इसके जिम्मेदार हैं। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करो, इसलिए कि ये एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और अब मेयर भी। कैसे हो रहे हैं ये काम, और जो हुए हैं उनका मेयार चेक कर लो, वो पैच वर्किंग देख लें पूरे शहर में जाके। और गैर जरूरी कोई प्रायोरिटी नहीं है कौन सा काम पहले होना चाहिए कौन सा बाद में होना चाहिए। हाल ये है इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो पीपल्स पार्टी की इस तरह से भी टीम बनी हुई है कि 13 टाउन्स के बजट पास हो गए जो पीपल्स पार्टी वाले थे, लेकिन जो 9 टाउन जमात इस्लामी के थे उनके बजट को मंजूर नहीं किया जा रहा। 1 महीने पहले भी मीटिंग की, 1.5 महीना पहले भी मीटिंग की, फिर सेक्रेटरी जो लोकल बॉडीज हैं उनके साथ मीटिंग की सैफ साहब ने और उनकी टीम ने, लेकिन उन्होंने रोजाना कहते हैं कि आज कर देंगे। उन्होंने जमात इस्लामी के टाउन्स के बजट को पास नहीं किया, पैसे मांगती है उनका अमला, और बाकायदा यह तय किया हुआ है कि जमात इस्लामी वालों को काम नहीं करने देना। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिसके चेयरमैन मुर्तजा इस वक्त के हमारे जिले के अमीर हैं, इनके इलाके हमारा जो टाउन है मॉडल टाउन, उसमें पूरे में तकरीबन इस वक्त पानी का शदीद तरीन क्राइसिस है। बल्दिया में क्राइसिस है, नॉर्थ कराची में क्राइसिस है, और खासतौर पर इलाकों में, इवन डिस्ट्रिक्ट मलीर में क्राइसिस है, सऊदाबाद में, मॉडल कॉलोनी में और मुख्तलिफ जगहों पे। क्यों है? इसलिए है कि वो जो डमलोटी से पानी आता है वहां पर 10-10, 12-12, 13-13 घंटे की लोड शेडिंग होती है, और जो जनरेटर है उसमें डीजल डालने के लिए मुर्तजा वहाब साहब पैसे नहीं दे रहे हैं। बराह रास्त मुर्तजा वहाब जिम्मेदार है, इसलिए कि आपके मातहत है ना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। क्या काम कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपने तो आबादियों से बदला लेना शुरू कर दिया है कि जो पीपल्स पार्टी के वडेरों के खिलाफ वोट डालेगा आप उससे इंतकाम लेंगे। कभी आप पानी बंद कर देते हैं नॉर्थ कराची का, कभी आप डीजल के पैसे तक नहीं देते। ये क्या ड्रामा है भाई? ये तो तुम भूल जाओ कि अब तुम्हें कराची के लोग कभी वोट डालेंगे। डाला भी नहीं था, और अब तो बिल्कुल ही मत आना। नफरत करते हैं कराची के अवाम पीपल्स पार्टी और उसके वडेरों से, और वडेरों के नुमाइंदे जो सामने आकर बैठ जाते हैं कब्जा करके उनसे। इसलिए होश के नाखुन लें इससे पहले कि अब पानी ऐसा मसला है जिस पर फसाद होता है, जिस पर हालात बिगड़ जाते हैं। पानी नहीं दोगे तो क्या करेंगे? इसलिए होश के नाखुन लो और इन आबादियों का पानी खोलो। यह है पूरी सूरत हाल करप्शन की और लूट मार की, और ऐसी सूरत हाल में एक उम्मीद पैदा होती है कराची के अवाम को। उन्होंने वोट डाले और उनके मैंडेट पे कब्जा किया। अब इस पर इस कब्जे को अगर कोई जिसकी सहूलत कारी कर रहा है तो वो इलेक्शन कमीशन है, और अगर खुदा न खास्ता अदलिया ने अपना किरदार अदा नहीं किया तो हम भी उसको सहूलतकार समझेंगे। हम कोई उनसे अनड्यू फेवर नहीं मांगते। हम आइन और कानून के मुताबिक अदलिया से अपील करते हैं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला दें। वाज़ेह तौर पर तमाम चीजें मौजूद हैं, लेकिन फैसला तो करें। फैसला न करना जालिमों का साथ देना होता है। इंसाफ में जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। आप ही हमें समझाते हैं, आप ही हमें बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करें? अच्छा, एक बात बहरहाल मैं चाहूंगा क्योंकि रह गई है, खासतौर पर जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। 173% गैस की कीमत में इजाफा करके हुकूमत क्या करना चाह रही है पाकिस्तान के अवाम के साथ? मरे हुओं पे मजीद दुर्रे मार रहे हैं। ये हैं IMF के गुलाम। इसीलिए इनके मुंह से गजा के लोगों के लिए कोई अमली कदम उठाने के लिए काम नहीं होता, और अमेरिका की मजम्मत नहीं करते। गुलाम इब्न गुलाम, जो हुक्म दें। जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाएंगे, उनसे सिर्फ 4 अरब रुपये जमा किया है। अवाम के ऊपर टैक्स लगाएंगे। और इंडस्ट्री के लिए तो 193%। 193% का मतलब क्या है कि 1 लाख रुपए का मतलब हो गया 2,93,000 रुपये, ऐसे ही है। तो फिर ये इंडस्ट्री कैसे चलेगी? कैसे काम चलेगा? कैसे रोजगार मिलेगा लोगों को? जानबूझकर लगता है कुछ लोग एजेंडे पर हैं पाकिस्तान को बर्बाद करने और उसकी मईशत को तबाह करने। तो ये फौरी तौर पर हम मुतालबा करते हैं कि गैस की कीमतों में कमी की जाए, और अब आज पेट्रोल की कीमत में कम अज कम
اس کو 200 روپے پہ لائیں جس طرح عالمی مارکیٹ میں اور اس وقت جو صورتحال ہے. آپ نے ڈالر کم کر دیا ہے نا, عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بھی کم ہوئی ہے. اکا دکا اگر ڈالر آگے بھی بڑھا ہے تو پہلے کافی کمی آ چکی ہے. ڈالر اگر 280 کا ہو گیا 333 تک چلا گیا تھا تو اس کا امپیکٹ آنا چاہیے نا. تو 200 روپے پہ تو لائیں پہلے مرحلے پہ. تو ہم متلاشی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلام کیا کرتے ہیں امریکہ کے اور IMF کے. کچھ فیس سیونگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. فوری طور پر آج پیٹرول کی قیمتوں میں واضح کمی ہو تاکہ اس کا امپیکٹ بنے پورے انڈسٹری پر اور تمام چیزوں. اور گیس کی قیمتیں ناقابل برداشت ہیں. اس پہ کہنے کی ضرورت کیا ہے, سیلف ایکسپلینیٹری خود وضاحتی بیانات ہوتے ہیں. یہ شرم بھی نہیں آتی دے دیتے ہیں. بھائی برباد کر دیا تم لوگوں نے. اور ابھی PDM کیا 35 سال سے تم ہی لوگوں کی حکومت ہے. ایک آتا ہے, دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, چوتھا آتا ہے. الیکشن کے دوران فرینڈلی فائر شروع کر دیتے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف بیان دے گی, پیپلز پارٹی MQM پیپلز پارٹی, یہ سب فرینڈلی فائر کر کے پھر حکومتوں میں شامل ہو جاتے ہیں, پھر قیمت لگاتے ہیں عوام کے ووٹوں کی. تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کو برباد کرنے کے ذمہ دار ہیں. یہ پارٹیاں, اور نہ یہ جمہوریت کو پنپنے دیتے ہیں, نہ پارٹیوں میں جمہوریت ہے, نہ لوکل باڈیز کو کرتے ہیں, نہ طلبہ یونین کے الیکشن کراتے ہیں, نہ اپنے لوگوں کو با اختیار بناتے ہیں. کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم رہتا ہے. ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, میں پرسنل نہیں بات کر رہا, لیکن اس طرح کی جو بات ہے تو بیڑا غرق تو کر دیا انہوں نے. اب آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ اور کون سا ریلیف دیا ہے آپ نے؟ ابھی ریلیف ملا کیا ہے لوگوں کو؟ بھائی بات یہ ہے, میں نے پوری تفصیل سے بات کی ہے کہ عملاً تو میئر پہ تو قبضہ شپ ان کی ہے نا, یعنی میئر شپ پہ قبضہ یا میئر پہ قبضہ شپ وہ تو انہی کی ہے نا, وہ وہی ہیں اس وقت مسلط. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے 15 سال کو ایسے اڑا دیں گے ہوا میں. اس کرپشن اور لوٹ مار اور جو کچھ اس شہر کے ساتھ ہوا ہے, اس صوبے کے ساتھ ہوا ہے, اس میں ویسے ہی گزر جائیں گے وہ کہ اب تو نگراں حکومت ہے تو ابھی 1.5 مہینے سے ہے نا, 2 مہینے سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نگراں حکومت ہے, میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ عملاً تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اب کچھ بھی کہے اسٹیبلشمنٹ اور کچھ بھی کہیں آرمی چیف, عملاً تو پیپلز پارٹی کا سسٹم چل رہا ہے, افسران بھی وہی چل رہے ہیں. تو یہ تو سوالیہ نشان اب سب کے لیے ہے کہ بیانات کیا ہیں, اقدامات کیا ہیں.